الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 57، 58، 59 اور آیت نمبر 60 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور وہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے جسے پسند کرتے ہیں وہ بیٹے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے افسوس سے اور غمزدہ رہتا ہے۔ وہ اس بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے ذلت کے ساتھ اسے رکھ لے یا زندہ درگور کر دے۔ وہ کس قدر برا فیصلہ ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بری صفات والے ہیں اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں، اور وہی بڑے غلبہ والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بدعقیدگیوں کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان کی ایک اور برائی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے اس برے نظریہ کی مذمت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ خدا کے لیے اولاد مانتے ہیں اور وہ بھی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد۔ خدا کے لیے بیٹیاں مانتے مگر ان کی اپنی یہ حالت ہے، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کا چہرہ غم سے سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کی خوشخبری کو اپنے لیے تانا سمجھتے ہیں۔ اس بیٹی کے سلسلہ میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اسے رکھیں یا زندہ درگور کر دیں، اور اپنے باپ دادا کے رواج کے مطابق کریں۔ یہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔ جس شے کو وہ اپنے لیے شرم سمجھتے تھے اسی کو خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے
کہ اس لیے بیٹیاں کہتے ہوں جیسے عورتیں مردوں کی نظروں سے چھپی ہوتی ہیں ایسے ہی فرشتے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ان کے اس نظریہ کی اس طرح مذمت کی ہے، ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ مشرکین کی حالت یہ تھی، بچے کی پیدائش کے وقت وہ گھر سے دور رہتے، لڑکا ہوتا تو خوش ہوتے، بیٹی ہوتی تو پریشان اور غم زدہ ہوتے، اس کو ٹھکانے لگانے کی تجویزیں کرتے، کیسے کریں؟ آخر زندہ درگور کر دیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص قیس بن عاصم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے اپنی جاہلیت کے زمانہ میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر۔ عرض کی حضور غلام تو ہے نہیں۔ فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کر۔ ایک اور شخص آیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی سے کہا میری بیٹی کو نہلا دہلا کر تیار کرو، اس نے ایسا کر دیا، میں اپنی بیٹی کو دور علاقہ میں لے گیا، اسے ایک گہرے کنویں میں ڈالا، بچی نے رو کر کہا بابا مجھے قتل کر رہے ہو؟ اس کی وہ درد بھری بات جب بھی مجھے یاد آ جاتی ہے پریشان کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسلام میں گناہ کیے تو توبہ استغفار اس کو مٹا دیتی ہے۔ آیہ مبارکہ کے آخر میں مثل السوء فرمایا گیا، یہ کفر، شرک، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننا، بچوں کو زندہ درگور کرنا، سنگ دلی، جہالت، ایسی سب صورتیں مثل السوء میں شامل ہیں۔ اور مثل الاعلیٰ اور علم، قدرت، رحم، کرم، مالک ہونا، رازق ہونا، غالب ہونا، ایسی سب صورتیں مثل الاعلیٰ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔